نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام اور امت مسلمہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی وہ ساری سعادتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے میاں والی کے اندر جو مسئلہ بنا کہ ایک باپ نے بچی کو قتل کیا۔ یہاں پہ یہ باتیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، عام معاشرے کے اندر یہ پھیل چکی ہیں اور یہ سخت گناہ ہے، اور ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ ہم ٹھیک طریقہ سے وہ زندگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہم اس کو اپنی زندگیوں میں لا سکیں، اور ہم ایسی باتوں سے اجتناب کریں، ایسی باتوں سے دور ہو جائیں کہ جس سے دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ وہ جو اس ظالم باپ نے بچی کو قتل کیا، تو اس قتل کا جو حکم ہے شرعی طور پہ آپ نے دیکھا کہ زمانہ مشرکین کے اندر، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے اس طرح وہ بچیوں کو لوگ قتل کرتے تھے، اور اس کے بعد اب ہمارے جو معاشرے میں اس وقت جو وبا پھیل چکی ہے وہ ایک یہ میں پھیل چکی ہے کہ جب حمل 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ بچہ ہے بچی ہے تو پھر اس کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے اگر بچی ہو تو۔ شرعاً جو اس کا حکم ہے کہ معاشرے کے اندر یاد رکھیں، کوئی بھی اگر انسان اس جرم میں پھنسا ہوا ہے تو وہ اپنی اصلاح کر لے کہ یہ سخت قسم کا قتل ہے۔ یعنی حمل 4 ماہ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حمل میں روح پڑ جاتی ہے، 4 ماہ کے بعد حمل کے اندر روح پڑ جاتی ہے، اور 4 ماہ کے بعد حمل کو گرانا قتل کے حکم میں ہے۔ 4 ماہ کے بعد حمل کو گرانا یہ قتل کے حکم میں ہے۔ اس طرح اگر حاملہ عورت کے پیٹ پر کوئی ضرب لگائے گا تو بچہ ساقط ہو جائے تو باجماع امت مارنے والے کو اس کی دیت غرہ یعنی ایک غلام اس کی قیمت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر اس کے پیٹ پہ ضرب لگا کے بچے کو ضائع کیا گیا ہے، یا کوئی ماں یا باپ حمل کو ضائع کرتا ہے اس کر کے کہ میرے بچی پیدا ہوئی ہے، بچی پیدا ہو جائے گی، تو کیونکہ میں نے یہ سنا کہ یہ جو آدمی نے جس نے قتل کیا، فرمایا کہ میں نے ایک ویڈیو کے اندر سنا کہ ایک عورت ہے وہ کہہ رہی تھی کہ ان کے خاندان میں یہ رواج ہے کہ جی وہ حمل کو کیا کرتے تھے، اگر پہلے جا کے وہ چیک کراتے تھے، اگر بچی ہو تو حمل کو ضائع کرا دیتے تھے۔ تو یہ ایک عام رواج بن چکا ہے کہ حمل کو گرا دینا کسی وجہ سے۔ تو شرعاً یاد رکھیں کہ جو انسان حمل کو گراتا ہے 4 ماہ کے بعد، تو 4 ماہ کے بعد حمل کو گرانے والا شخص یہ قتل کرنے والا ہے، اور باجماع امت اگر ضرب لگا کے پیٹ پہ اس کو مارا گیا ہے یا اس کو ضائع کیا گیا ہے تو ایک غرہ یعنی ایک غلام کی قیمت اس پہ واجب ہوتی ہے۔ اور پھر اگر بطن سے باہر آنے کے وقت وہ زندہ تھا تو پھر مر گیا، یعنی کہ پھر مارا گیا، تو پھر اس پہ پوری دیت ایک بڑے آدمی کے برابر واجب ہوتی ہے، یعنی اس کی قیمت اسے ایک بڑے آدمی کے برابر میں اسے ادا کرنی پڑے گی۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر 4 ماہ سے کم، یعنی کہ وہ کیا ہے کہ پہلے مار دیا گیا، یعنی 4 ماہ سے پہلے کسی اضطراری حکم کی وجہ سے، یعنی کہ اس عورت کو نقصان ہوتا ہے، اس کی جان کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں یعنی کہ اضطراری حالت میں اس 4 ماہ سے پہلے جو ہے وہ گرا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اضطراری حالت میں، مجبوری کی حالت میں۔ اگر مجبوری نہیں ہے اور پھر اگر وہ اس طرح کر رہا ہے تو وہ بھی قتل کے زمرے میں داخل ہے۔ اچھا، تو اس کر کے یعنی کہ ابھی میں نے ایک ویڈیو سنی، اس کے جواب میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اصل جو ہے پیٹ کے اندر بچہ قتل کر دینا حمل کی صورت میں 4 ماہ کے بعد یہ بھی قتل ہے۔ اور پھر سنا ہے کہ یہ جو آدمی تھا اس کے خاندان والے، یعنی جس نے قتل کیا اپنی بیٹی کو، یعنی کہ ان کے خاندان میں اس طرح کا رواج ہے کہ وہ بیٹی کو پسند نہیں کرتے، اور اس نے اپنی جو ہے بیوی سے کہا تھا کہ اگر ایسی بات ہے تو اس کو گرا دے، لیکن اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ بچی پیدا ہوگی اور یہ اس کو دیکھے گا تو کیا ہوگا کہ ایسا نہیں کرے گا، لیکن اس ظالم نے بچی کو قتل کر دیا۔ یہ وہی پرانی عادات جو مشرکین مکہ کی تھی کہ جو بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، وہی چیز یہاں سامنے آ رہی ہے کہ وہ ایک آدمی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کہ وہ جب چلا گیا
تو اس کے گھر بچی پیدا ہوئی، تو جب واپس میں آیا تو اسے بڑی بچی اچھی لگی، تو اس کی جو بیوی تھی اس نے کہا کہ یہ تمہاری بچی نہیں ہے کہ ہمسایوں کی ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد اسے پتہ چل گیا، تو حالانکہ اتنی خوبصورت بچی تھی، لیکن اس ظالم نے نہ بیوی کی سنی نہ کسی اور کی سنی، اور اس نے جا کے زندہ مٹی کے نیچے اسے دفن کر دیا۔ تو یہ وہی نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ ہمیں پناہ دے کہ ہم کون سے معاشرے میں رہتے ہیں کہ آج وہ اتنی بڑی پرانی باتیں جو اسلام لانے سے پہلے کی تھی وہ آج مسلمانوں کے اندر اب بھی موجود ہیں۔ شرم آنے والی بات ہے، افسوس ہے، اس کر کے کوشش کی جائے، اللہ سے مانگا جائے کہ اللہ ان گندی خصلتوں سے ہمیں بچا اور ہمیں صحیح پاک صاف مسلمان بنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے مسلمانوں کی ماؤں کی حفاظت کرے، ان کے بچوں کی حفاظت کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صراط مستقیم دکھائے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پہ تو نے انعام کیا، غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، نہ کہ ان لوگوں کی راہ جو گمراہ ہو چکے اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا، تو اللہ ہمیں ان سے بچا۔ تو یہ تھی کوئی صورتحال کہ انسان کو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ذرا سوچ لینا چاہیے کہ بھی میں کیا کر رہا ہوں۔ پھر سوشل میڈیا پہ بہت ساری ویڈیو ایسی بن رہی ہیں کہ جس کی والدہ فوت ہو گئی ہے، شرم آنے والی بات ہے یار، ہم کسی نہ کسی شعبے میں مسلمان ہیں، ہم ایسی ویڈیو نہ بنائیں کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کا دل دکھ جائے، یا وہ حق کے خلاف ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے کے خلاف ہوں، ہمارے مذہب کے خلاف ہوں۔ یہ تو تہمت لگانا، اور یہ تو یعنی کہ دوسرے کو جو ہے نا جب وہ سنتا ہے تو اسی کی دل آزاری ہوتی ہے، اور اس ہوتا ہے کہ ایک مسلمان ایسا کر سکتا ہے۔ تو سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایسی ویڈیو مت بنائیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔